اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ وہ ہے جو دانے کو پاڑتا ہے اور اس کے درمیان سے کونپل نکالتا ہے، گٹھلی کو پاڑتا ہے اور اس کے درمیان سے کونپل کو نکالتا ہے۔ پتہ چلا فلق کے معنی پاڑنے کے ہیں، تو نقشہ یہ بنا، خاکہ یہ بنا، قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میرے محبوب ان لوگوں کو میں اس رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو رات کی تاریکی کو پاڑ کر اس سے صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ اب تعوذ سمجھ میں آیا، جب بھی مانگو اس سورت کو پڑھ کر مانگنے کی انداز میں مانگو، اس طرح اعوذ برب الفلق، اللہ میرے گھر میں بیماریوں کی تاریکیاں ہیں، فضل فرما کر اسے اس کے اندر سے صحت کی روشنی نکال دیجئے۔ میرے گھر میں قرضوں کی تاریکی ہے، اللہ فضل کا معاملہ فرما کر ان قرضوں کی تاریکی کو پاڑ کر اس سے ادا کی روشنی نکال دیجئے۔ اللہ میرے گھر میں گڑبڑ اور خلفشار کی تاریکی ہے، برب الفلق، تو رات کی تاریکی کو چیر کر صبح کی روشنی کو نکالتا ہے۔ اللہ ہمارے گھر میں فتنے اور فساد کی تاریکی ہے، اسے چیر کر اس سے امن کی روشنی نکال دی۔ اب سمجھ گئے؟ اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام کو کہ آپ ان صورتوں کو پڑھے جو آپ علیہ السلام پر جادو کا اثر ہوا تھا، وہ بھی 11 گرے دی تھی، تو انہی 2 صورتوں کو پڑھتے تھے آپ، ایک ایک آیت پڑھی اور ایک ایک گرہ کھلا اور آپ کے جسم میں انشراح آ گئی۔ تو فرمایا قیامت تک کے لیے اگر کسی کو کسی بھی حوالے سے، کوئی جسمانی حوالے سے یا قلبی روحانی حوالے سے کوئی پریشانی ہو، وہ ان صورتوں کو دعا کے انداز میں اعوذ برب الفلق، پھر آگے فرمایا من شر ما خلق، جتنی بھی مخلوق ہے ساری اللہ کی ہے، فرمایا سب سے مجھے پناہ چاہیے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، یہ آگے اندھیریوں کا ذکر اس لیے کیا کہ ہر مشکل تاریکی ہے، ہر پریشانی تاریکی ہے، تو فرمایا جب رات کی تاریکی چاہ جاتی ہے اللہ اس سے بھی مجھے حفاظت نصیب فرما، اور آگے فرمایا کہ حاسدین کے حسد سے بھی مجھے حفاظت عطا فرما۔ اور یہ دوسری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، مجھے بار بار ناس آ رہا ہے۔ پہلے ناس سے علماء نے لکھا یہ نقطہ بچپنے کا ہے، دوسرے ناس سے لڑکپن کا ہے، تیسرے ناس سے جوانی کا ہے، چوتھے ناس سے ادھیڑپن کا ہے، اور 5ویں ناس سے مراد ضعف کی زندگی کا ہے۔ پہلے جب یہ بچہ ہے برب الناس تو اس کو پرورش کی ضرورت ہے، تو اللہ نے رب کا صیغہ لایا، اس میں رب سے اس کو پکارا، اور دوسرے میں پھر یہ لڑکپن اور جوانی میں چلا جاتا ہے تو ملک الناس، اب اس کو سیاست کی ضرورت ہے، اچھے کپڑے یہ وہ، تو بادشاہی کے اصول اور آداب، چونکہ وہ بادشاہ ہے، بادشاہی سکھاتا ہے۔ اور تیسرے درجے میں الہ الناس، اب یہ ادھیڑ عمر کا ہو گیا، فلما بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیہ۔ اب جب یہ ادھیڑ عمر کو 40 سال سے اوپر کو چلا گیا، اب اس کو شد بدھ آ گیا، اللہ کی پہچان آ گئی، اس لیے تیسرے ناز میں الہ الناس کہ میں تمہارا الہ ہوں، اشارہ یہ ہے کہ اب عبادت کا ذوق پیدا کرو۔ آگے پھر چوتھے ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے من شر الوسواس الخناس، جب ادھیڑ عمر میں چلا گیا، اب تو کوئی کام ہی نہیں سوائے ذکر کے، سوائے نماز کے، سوائے تلاوت اور سوائے عبادت کے، تو شیطان بھی اس کے پیچھے لگ گیا، اب وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ تو یہاں فرمایا من وسواس الخناس، یہ وسوسے کو آخر میں اس لیے لایا گیا کہ اللہ اب مجھے ان شیطان کی وسوسوں سے بچا، میرا اور کوئی کام تو ہے نہیں، ذکر کرتا ہوں یہ وسوسے ڈالتے، تلاوت کرتا ہوں یہ وسوسے ڈالتے۔ تو مراد یہ 5 ناس جو ہے یہ الگ الگ عمر اور الگ الگ تقاضے کے لیے آئے ہیں۔ ایک آخری بات، پہلے صورت میں 4 بیماریوں کا تذکرہ ہے اور ایک نام دیا برب الفلق، اور دوسرے صورت میں ایک بیماری کا ذکر ہے اور 3 نام دیے حفاظت کے لیے۔ اس سے مطلب بعد والی صورت دل کے لیے ہے، پہلی والی صورت جسم کے لیے ہے۔ پتہ چلا کہ دل کی ایک بیماری بھی اتنی سخت ہوتی ہے
کہ اس کو رب کی ربوبیت کی بھی ضرورت ہے، مالک کی مالکیت کی بھی ضرورت ہے، الہ کی الہ ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ جب یہ ہم تینوں کو پکاریں گے اور تینوں کا استحضار کریں گے تو اللہ قلب کی پاکی نصیب کر دے گا۔ اور اگر جسم کی تکلیف ہو، ایک اس میں رب بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ دوسرا اشارہ اس میں سطحی طور پر یہ ہے، برب الفلق ایک شریعت کا ظاہر ہوتا ہے، یہ جسم ہے۔ برب الناس یہ اندر کی کہانی ہے۔ تو ابتدا میں جسم آیا، ظاہر آیا، بعد میں باطن آیا۔ اشارہ اس میں یہ ہے کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ یار میں داڑھی جب رکھوں گا جب میرا باطن صاف ہو جائے گا۔ میرے بھائی، جب آپ داڑھی رکھو گے، داڑھی ہی کی برکت سے اللہ دل کی صفائی کا کام شروع کر دیں گے۔ یہ شریعت کے ظاہر سے ہی اندر کی صفائی شروع ہو جائے گی۔ تو جب اندر کی صفائی شروع ہو جائے گی تو پھر آپ اپنے دل کی طرف خود متوجہ ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دل کی دنیا آباد کرنے لگے۔